بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا بغیر ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسروں سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے جنگ کے بدلتے کردار پر روشنی ڈالی۔ کہا بھارت آپریشن سندور کے دوران مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ممالک کو شامل کرنا بھارت کی خالصتاً ناقص سیاسی کوشش ہے۔ بھارت کا ناکامی کی غیر منطقی توجیہات پیش کرنا دراصل اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی ثابت کرتا ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے بھارتی الزامات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اس قسم کے بھارتی بیانات پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی ہیں۔ 25ویں ترمیم کے بعد قبائلی علاقے صوبائی حکومت میں ضم ہو چکے۔ وفاقی حکومت کا کوئی اختیار نہیں کہ ضم اضلاع پر کمیٹی بنائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا وفاقی حکومت سے کمیٹی کو ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا ہم نے کمیٹی میں شرکت کی اور نہ آئندہ کریں گے۔ ضم اضلاع پر قانون سازی یا تجاویز دینا صوبائی حکومت کی صوابدید ہے۔ سندھ حکومت کا لیاری میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا غفلت کے مرتکب افسروں اور ملوث افراد کے خلاف FIR درج کرانے کا حکم۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 2 روز میں رپورٹ دے گی۔ کسی بھی افسر کی کوتاہی سامنے آئی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کراچی میں 588 مخدوش عمارتوں کا دوبارہ معائنہ ہوگا۔ خستہ حال عمارتیں گرائی جائیں گی۔ کمشنر کراچی کو 51 انتہائی خطرناک عمارتوں کے سروے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ وہ 2 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائیں گے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت قانون لا رہے ہیں۔ موجودہ قانون کے مطابق ذمہ داروں کو سخت سزا نہیں دے سکتے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 5 منزلہ عمارت گرنے کے واقعے کے بعد سندھ حکومت کا بڑا ایکشن۔ DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی محمد اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ شاہ امیر خان بھٹو نئے DG SBCA تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی کے تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی چیمبر میں تاجروں سے ملاقات میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف کراچی سیف سٹی منصوبے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ منصوبہ مکمل ہو گیا تو شہر میں جرائم کی شرح کم ہو جائے گی۔ محسن نقوی نے کہا کراچی پولیس کی کوششوں سے شہر میں کرائم میں واضح کمی آئی ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی میٹنگز میں ہارڈ اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا جو دل کرے وہ کرتا پھرے۔ محسن نقوی نے کہا اسمگلنگ ختم نہیں ہوئی، بہت حد تک کم کی گئی ہے۔ ہماری کوششوں سے گرین پاسپورٹ کی رینکنگ میں بہتری آئی۔ میرے ریفرنس پر سوال اٹھانے والوں کا کیا دماغ درست ہے؟ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس پر ڈٹ گئے۔ پریس کانفرنس میں کہا کوئی میرا آئینی حق سلب نہیں کر سکتا، اپنی آئینی حدود سے 1 انچ بھی باہر نہیں جاؤں گا۔ پاناما کیس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا۔ ملک احمد خان نے آئین کے آرٹیکل 62-63 کی مخالفت کر دی۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا مخالف ہوں چاہے تو انہیں نکال کر پھینک دیں۔ خیبر پختونخوا حکومت ہٹانے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ وفاقی وزیر امام میر مقام کہتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو فضل الرحمان سے رابطہ کریں گے۔ KP حکومت ہٹانے سے متعلق کوئی بات خارج از امکان نہیں۔ امیر مقام نے کہا سیاست میں فیصلے وقت اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں پاکستان مشکل دور سے نکل آیا۔ معاشی استحکام کے لیے اسٹیٹ بینک اور حکومت نے سخت اقدامات کیے۔ ملک میں مہنگائی کم ہوئی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہوا۔ مارکیٹ سے ڈالر خرید کر زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شرح ہدف کے مطابق رہنے کی توقع ہے۔ اب حکومت کی توجہ سٹرکچرل اور وسط مدتی معاشی اصلاحات پر ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جنوری 2023 سے 5 گنا زیادہ کی سطح پر ہیں۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ پہلے روز انڈیکس 1,33,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا۔ 100 انڈیکس 1,421 پوائنٹس کا اضافہ 1,33,370 کی سطح پر بند۔ انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,33,862 تک ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں جرائم کنٹرول کرنے کے لیے سی سی ڈی آؤٹ آف کنٹرول۔ مختلف شہروں میں مبینہ مقابلوں میں 3 ڈاکو پار کر دیے۔ گوجرانوالہ میں مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ شیخوپورہ کے علاقے کوٹ پنڈی داس کے قریب مبینہ مقابلے میں زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ شناخت وقاص کے نام سے ہوئی۔ بورے والا میں بھی سی سی ڈی نے تھانہ ساہو کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں 54 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ڈاکو کو ہلاک کر دیا۔ شناخت ظفر اقبال کے نام سے ہوئی۔ غزہ میں اس ہفتے جنگ بندی معاہدہ متوقع ہے۔ معاہدے سے کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی تمام جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات چیت کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کی تیسری پارٹی بنانے کے اقدام کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ اور اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ عرب میڈیا کے مطابق دوسری اسرائیلی مذاکراتی ٹیم آج دوحہ روانہ ہوگی۔ امریکہ اور قطر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق حماس نے جنگ بندی کی امریکی اور قطری تجویز میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ کارگل کے محاذ پر اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کی۔ قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان کا یوم شہادت۔ دشمن کے خلاف لڑتے شدید زخمی ہوئے مگر مورچہ خالی نہ چھوڑا۔ کئی گھنٹے تک لائٹ مشین گن سے دشمن پر وار جاری رکھے۔ حوالدار لالک جان شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی بہادری اور جرأت کو سلام۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا شہید کو خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان کے مزار پر تقریب۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ میجر جنرل سید امتیاز حسین۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شارع فیصل، پی ای سی سی ایچ سوسائٹی، محمد علی سوسائٹی، اندھی مسلم سوسائٹی، ایڈمنسٹریشن سوسائٹی، محمود آباد، منظور کالونی، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش۔ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بھی آج بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی آج بارش کا امکان۔